أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج مجھے ایک ایسے موضوع پر چند گزارشات پیش کرنے کا موقع ملا ہے جو ہر مسلمان کے ایمان، محبت اور عملی زندگی سے براہ راست تعلق رکھتا ہے۔ ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم درود پڑھتے ہیں، آپ کا نام ادب و احترام سے لیتے ہیں، آپ کی سیرت سننے اور سنانے میں شغف رکھتے ہیں، لیکن ایک اہم سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، وہ اپنے محبوب رسول کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب رسول کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کے متعلق کیا فرماتا ہے؟ اس پس منظر میں میں اپنی گزارشات 3 حصوں میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اول، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں۔ دوم، قرآن کریم کی روشنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کا حکم۔ اور سوم، ہمارا اپنا جائزہ کہ ہم اس معیار کے کتنے قریب ہیں اور اپنی زندگیوں میں مزید بہتری کیسے لا سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، میں قرآن کریم کی ایک ایک کر کے آیات آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلا جاؤں گا جو آپ نے سب نے بے شمار مرتبہ پڑھی ہیں، لیکن میری ان گزارشات کو سنتے وقت میں آپ کی توجہ ذرا زیادہ چاہوں گا کہ آج ان آیات کو ذرا اس رنگ میں سنیے۔ میرے پیارے آقا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر زبردست سرٹیفکیٹ ایشو فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً تو بڑے خلق پر فائز ہے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ ہمارے آقا کو کسی انسان نے نہیں دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً تو بڑے خلق پر فائز ہے۔ پھر فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ اللہ فرما رہا ہے، قرآن میں ہمیں فرما رہا ہے، یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب اس نے ان کے اندر ہی سے ایک رسول کو مبعوث فرما دیا۔ اپنے حبیب کو مخاطب ہوتے ہوئے خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، توجہ سے سنیے، وَمَا
ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے تجھے، اللہ اپنے حبیب کو فرماتا ہے ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت کے طور پر بھیجا ہے۔ پھر اپنے حبیب کی انتہائی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ہمیں نصیحت فرماتا ہے۔ میں بار بار عرض کرنے کا عادی ہوں کہ توجہ اپنی ادھر ادھر نہ جانے دیں، خدا کے کلام کو بڑی توجہ سے سنیں۔ میں آپ کے سامنے آیات پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ فرماتا ہے یہ رسول تمہیں جو عطا کرے تو اسے لے لو، جو تعلیم تمہیں یہ دیتا ہے اسے لے لو، اور جس سے تمہیں یہ روکے اس سے رک جاؤ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ جو لوگ اس کلام کو سننے کے باوجود توجہ نہیں کرتے اور اپنی زندگی ایسے ہی اپنی مرضی کے مطابق گزارتے چلے جاتے ہیں، تو ان پہ افسوس کا اظہار بھی خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کاش، اللہ فرما رہا ہے کاش وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا کیا تھا۔ پہلے فرماتا ہے جو رسول دیتا ہے لے لو، اور جس سے منع کرتا ہے منع ہو جاؤ، اور پھر جو بے ڈھنگی چال چلتے رہتے ہیں ان کے بارے میں کہتا ہے کاش، اللہ فرما رہا ہے کاش وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا کیا تھا۔ حضرات گرامی، قرآن کریم نے ہمیں صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے آگاہ نہیں کیا۔ گزشتہ جو میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کو کیسے کیسے سرٹیفکیٹ ایشو کر رہا ہے۔ حضور کے مقام سے ہی صرف آگاہ نہیں کیا بلکہ یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کی پیروی ہی ہدایت، کامیابی اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا رستہ ہے۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں اس حقیقت کی زندہ شہادت ہیں کہ جب انسان اپنے نفس، اپنی خواہشات اور اپنی انا کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایسا انقلاب پیدا کر دیتا ہے جو دنیا کی کوئی طاقت پیدا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت سنیے، قُلْ اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو کہہ دے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، پس اگر وہ پھر جائیں تو یقیناً کافروں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ پھر فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ اپنے نبی کو مخاطب ہے کہ جو اس رسول کی پیروی کرے تو اس نے اللہ کی پیروی کی۔ کتنی بڑی بات، کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس رسول کی پیروی کی تو میری پیروی کی، اور جو پھر جائے نہیں کر رہا تو ہم نے تجھے اے رسول، ہم نے تجھے ان پر محافظ بنا کر نہیں بھیجا۔ تو نہ فکر کرنا کہ یہ تیرے ذمہ تھا، تجھے ہم نے محافظ بنا کر نہیں بھیجا۔
فرماتا ہے وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو تو ہدایت پا جاؤ گے۔ توجہ اس طرف رکھنی ہے کہ میں آپ کو یکے بعد دیگرے قرآن کریم کی آیات سنا رہا ہوں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے بارے میں کیسی کیسی بڑی اور زبردست باتیں بیان کر رہا ہے کہ یہ وہ نبی ہے، اور اس نبی کی اطاعت کرو گے تو فائدہ تمہارا ہے۔ میں نے آغاز میں تمہید کے طور پہ عرض کیا تھا کہ ہم محبت کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں، قرآن بھی سب پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال کیسے ہیں یہ ہم میں سے ہر ایک نے خود جائزہ لینا۔ ایک اور آیت سنیے، پھر میں دوسرے پہلو کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور یاد کرو جس دن ظالم حسرت سے اپنے ہاتھ کاٹے گا۔ یہ وہ ظالم ہے جو اللہ کے کہنے کے باوجود رسول کی پیروی نہیں کر رہا۔ میں ابھی آیت کا ترجمہ دوبارہ سناتا ہوں، لیکن توجہ آپ کی اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ اس ظالم سے مراد آپ کفار کو نہ صرف سمجھنا۔ فرماتا ہے اور یاد کرو جس دن ظالم حسرت سے اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ ہی راہ اختیار کر لی ہوتی، کاش میں رسول کی پیروی کرتا، کاش میں اپنی زندگی رسول کے کہنے کے مطابق گزارتا۔ ایک اور آیت سنیے، فرماتا ہے وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود سے تجاوز کرے تو وہ اسے یعنی اللہ وہ اسے ایک آگ میں ڈال دے گا۔ یہ آگ صرف جہنم کی نہیں ہے، اس دنیا کی آگ کی بات ہو رہی، تو وہ اسے ایک آگ میں ڈال دے گا جس میں وہ ایک لمبا عرصہ تک رہنے والا ہوگا، اور اس کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا وربک، بڑی زبردست آیت ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ فرماتا ہے نہیں، تیرے رب کی قسم وہ کبھی ایمان نہیں لا سکتے جب تک وہ تجھے ان امور میں منصف نہ بنا لے۔ ایمان مکمل نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے تیرے رب کی قسم، اپنی قسم کھا کے کہتا ہے کہ وہ جب تک تجھے ان امور میں منصف نہ بنا لیں جن میں ان کے درمیان جھگڑا ہوا ہے، یعنی جہاں ان کی نظریاتی اختلاف ہوگا رسول سے پوچھ لو کہ وہ کیا کہتا ہے، اس نے اپنی زندگی میں کیسا کیا، اس نے ہمیں کیا تعلیم دی۔ اگر وہ رسول کو منصف نہیں بنائیں گے تو خدا کی قسم کامیاب نہیں ہوں گے، اپنی لگائی ہوئی عدالتیں فیل ہو جائیں گی۔ اور سوال یہ نہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ ہماری محبت کا ثبوت کیا ہے۔ کیا ہمارے گھروں میں، ہمارے تعلقات میں، ہماری عبادات میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے صبر میں، ہمارے عفو و درگزر میں
اور ہماری عاجزی میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ نظر آتا ہے۔ حضرات گرامی، ایک مثال سے آپ کو اس اپنے آخری فکرے کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ کیا محمد مصطفیٰ کا رنگ ہم میں نظر آتا ہے؟ اگر مثال یہ ہے کہ اگر آپ کو، یہ پاکستانی بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں میری اس مثال کو، اگر آپ کو کوئی مولوی رستے پہ چلتا ہوا نظر آئے جس کی لمبی سی داڑھی ہو، ماتھے پہ کالے سے رنگ کا داغ ہو، پائنچے اونچے اٹکائے ہوئے ہوں، کان پہ مسواک ہو، آنکھوں میں سرما ہو، اور وہ کہے کہ میں سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے یوں حلیہ بنائے بیٹھا ہوں، اور آپ فوراً سمجھ جائیں کہ میرا پیارا رسول یقیناً اس جیسا تھا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، نعوذ باللہ من ذالک۔ حلیہ شیطان کا اور منسوب رسول کی طرف، کیا ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ کوئی اس مجمع میں ایسا ہے جو یہ کہے ہاں یہ مولوی کی تصویر جو تم نے کھینچی ہے بالکل میرے خیال میں میرا رسول ایسا ہی تھا؟ کوئی ایک شخص بھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اچھا، یہ تو میں نے مثال دی، ہمارا ریئیکشن یہ ہے، ایسے شخص کو دیکھ کر ہمارا ریئیکشن یہ ہے کہ یہ شخص ہرگز میرے رسول کی کاپی نہیں ہے۔ جب ہم اپنے اعمال کی طرف نگاہ کرتے ہیں، یہ ذرا خطرے کی بات ہے، جب ہم اپنی زندگیوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں جو برتاؤ کرتے ہیں، جیسے گفتگو کرتے ہیں، جیسا لباس پہنتے ہیں، جیسے اپنے ہمسایوں کو ڈیل کرتے ہیں، جیسے اپنے کولیگز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، جیسے بیوی اور بچوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، تو کافر ہمیں دیکھ کر یہ کہے کہ یہ اس رسول کا ماننے والا ہے، ہمیں دیکھ کے وہ کہے گا اس کا رسول ایسا تھا۔ فکر کی بات ہے، خطرے کی بات ہے۔ یا سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے فضل سے میں خدا کے رسول کے نقش قدم پہ جوں کا توں چلنے والا ہوں، کوئی مائی کا لال مجھے دیکھ کے اگر کہے تو وہ خوش ہوگا اور فخر سے کہے گا اس کا رسول ایسا تھا۔ حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کرنے والا ابو بکر تو خلیفہ بن گیا، وہ تو عرب کا بادشاہ بن گیا۔ اس کی شخصیت تو ایسی تھی کہ جب وہ اپنے رسول کے قدموں پہ کے نقشوں پر قدم رکھتے ہوئے چل رہا تھا تو اس قدر مماثلت رکھتا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے یہ رسول اللہ ہے۔ لوگوں کو یہ غلطی لگی کہ یہ رسول اللہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے قتل کرنے کے لیے نکلا تھا، مگر اس رسول نے اس کو کیسا بنا دیا؟ نتیجہ کیا نکلا
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پیروی کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس رسول کا خلیفہ بنا دیا۔ کجا وہ عمر جن کی ماضی کی داستانیں حیرت میں ڈال دیتی ہیں، ایسا بھی اس کو سوچ کے انسان خیال کرتا ہے کہ کیا یہ شخص ایسا بھی ہو سکتا تھا؟ یا پھر وہی عمر اپنے رسول کی پیروی کرنے کے نتیجے میں، اطاعت کرنے کے نتیجے میں، ان کے نقش قدم پر قدم رکھنے کے نتیجے میں ایسا ہو گیا کہ ذمہ داری کے احساس سے مدینے کی گلیوں میں امیر المومنین ہونے کے باوجود پیٹھ پر اناج کی بوریاں لاد کر لوگوں کے گھروں تک پہنچانے جاتا ہے اور کہتا ہے قیامت والے دن یہ میرا بوجھ کسی اور نے نہیں اٹھانا، میں نے خود ہی اٹھانا ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ! صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ! صلی اللہ علیہ وسلم، جماعت احمدیہ! زندہ باد، جماعت احمدیہ! زندہ باد۔ نعرہ تکبیر! حضرات گرامی، یہ اس رسول کی پیروی کا نتیجہ تھا۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا یہ میرا عظیم رسول، اس رسول کی پیروی کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس رسول کی پیروی کر کے ان صحابہ نے اپنی زندگیوں میں کامیابیاں ہمیں دکھا دی۔ ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ کہنا یا یہ سننا کہ آج میں نے تقریر بڑی اچھی سنی یا تقریریں بڑی اچھی سنی اور واہ واہ، بس یہ کافی نہیں۔ ہمیں اپنے عملی نمونے بدلنے ہوں گے۔ ہمیں سرکار دو عالم کے نقش قدم پر عملی طور پر چلنا ہے۔ اگر ہم حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں تو ہم میں بہتری آنی چاہیے نا۔ اگر نہیں ہو رہی بہتری تو گھبراہٹ ہے، مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر قول اور فعل میں تضاد ہے، باتیں کچھ اور ہم کرتے ہیں، عملاً ہم کچھ اور کرتے ہیں، اگر ہماری طرز گفتگو نبی جیسی نہیں ہوتی، اگر ہمارے آپس کے معاملات بھائیوں والے نہیں ہوتے، تو فکر کی باتیں تو ہیں۔ ہمارے آقا کی مثالیں انتہائی مشکل حالات میں ایسا صبر دکھایا کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ صابر کیسا ہوتا ہے؟ میں ایک مثال دینے لگا ہوں کہ ہم اپنی عملی زندگی میں صابر ہیں۔ ہمارے نبی نے ہمیں صبر سکھایا۔ صابر کیسا ہوتا ہے اور عاجز کیسا ہوتا ہے؟ کل میں نے خطبے میں عجز کے مضمون کو کچھ بیان کرنے کی کوشش کی۔ حضرت امیر المومنین ایت اللہ بن نصر العزیز کئی خطبات میں اس مضمون کو چھیڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں بڑی توجہ سے ان کو سننا چاہیے اور ان پر اپنی زندگیوں میں عمل بھی کرنا چاہیے۔ اگر تکلیف پہنچانے والا جو سامنے کھڑا ہے، اگر تکلیف پہنچانے والے کے سامنے یہ شخص یعنی ہم طاقتور ہیں، تو ہم اس تکلیف پہنچانے والے پہ ہنس دیں گے۔ بس اس نے تکلیف پہنچائی، ہم طاقتور ہیں، ہم بدلہ لے سکتے ہیں، تو ہنس دیں گے۔ جیسے کسی بچے کو دیکھ کے ہم ہنس دیتے ہیں کہ وہ بچہ اگر آپ کو کوئی دھمکی دے دے تو ہم ہنستے ہیں کہ کیا کرے گا بیچارہ، بچہ ہے۔ اور تکلیف پہنچانے والے کے سامنے کمزور ہے تو آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں گے۔ تکلیف پہنچائی، اس نے بہت تکلیف دی ہے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔
یہ اس شخص سے بدلہ نہیں لے گا، لیکن جب مکمل قدرت حاصل ہوگی، طاقت آ جائے گی کہ اب میں اسے بدلہ لے سکتا ہوں، تو اس دن بدلہ نہیں لے گا، بلکہ اس دن لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر معاف کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر 23 سال کی مکی زندگی کی تکلیف دہ حالات میں نہیں تھا، بلکہ فتح مکہ والے دن اس صبر کا اظہار ہوا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، محسن انسانیت، محسن انسانیت، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، نعرہ تکبیر۔ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ کسی کے بارے میں کہا جائے کہ یہ یوں نہ کیا کرو، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، تو وہ آگے سے جواب میں بعض دفعہ کہہ دیا کرتا ہے کہ سب کرتے ہیں، کیا کریں، وہ بھی تو کرتا ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میرا رسول ایسے کرتا تھا یا میرا رسول ایسے نہیں کرتا تھا تو میں بھی ایسا نہیں کرتا؟ لوگوں کی ریس کرنے یا لوگوں کی مثالیں دینے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں بڑی چھوٹی چھوٹی معمولی ہماری عام روزمرہ کی زندگیوں کی مثالیں ہمیں روزمرہ سننے کو ملتی ہیں، یہاں پہ بھی آپ سن رہے ہوں گے کہ بعض چھوٹی سی بات جو اپنی فیور میں جانے کے لیے چاہ رہا ہو انسان، جیسے مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ کیا کرتے تھے، دوپہر کو سویا کرتے تھے، اس لیے میں سوتا ہوں۔ اگر کہے کہ جی وہ فجر کی نماز، تو فجر کی سنت ہے، تم نے 2 منٹ میں پڑھنی، ٹکریں ماری، ذرا سنوار کے پڑھا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سنتیں بڑی مختصر پڑھا کرتے تھے۔ بھئی تمہیں یہ بھول گیا کہ جو رسول سنتیں فجر کی مختصر پڑھا کرتے تھے وہ ساری رات کیا کرتے تھے؟ وہ بھی یاد ہے کہ وہ ساری رات کیسے گزارتے تھے؟ مگر ہم اپنی باتوں کو بعض دفعہ اپنے معاملات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایسی مثالیں سامنے رکھ دیا کرتے ہیں جو ہمیں صرف اپنی باتوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے زیب نہیں دیتی۔ سورہ حشر میں، اچھا میں اس پوائنٹ کو چھوڑتا ہوں چونکہ 2-4 پوائنٹ ضروری ہیں جو میں آگے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ صبر کرنے والے کی بات میں ابھی شروع کی تھی۔ ہماری زندگیوں میں کئی معاملات ایسے آتے ہیں کہ جب ہمیں حقیقی طور پہ صبر کا اظہار کرنا چاہیے لیکن ہم کرتے نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی زندگی میں بہت سے ایسے نمونے دکھائے یا ایسا عمل کر کے دکھایا کہ جسے ہمیں اپنی لائف پہ بھی اسے امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ جو آپ نے بارہا سنا ہوا ہے، جب طائف کی وادی میں حضور تبلیغ کے لیے گئے اور انہوں نے بدسلوکیاں کیں اور حضور آخر شدید زخمی حالت میں لہو لہان باغ میں آ کر کچھ سستانے کے لیے رکتے ہیں، تو ایسے میں پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ اگر آپ حکم دیں، اجازت دیں تو میں ان 2 پہاڑوں کو آپس میں ملا کے اس وادی کے لوگوں کو، اس وادی کے مکینوں کو چور چور کر دوں، پیس کے رکھ دوں۔ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، یہ نہیں کرنا۔ یہ وہ موقع تھا، توجہ فرمائیے، یہ وہ موقع تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا ہے، اویل کر سکتے تھے۔ بڑی تکلیف پہنچائی ہے انہوں نے، بڑا دکھ دیا ہے،
سزا دے دو ان کو تھوڑی سی، اب یہ آپشن اویل نہیں کیا۔ فرماتے ہیں نہیں، شاید انہی میں سے اللہ تعالیٰ کی توحید کا نعرہ بلند کرنے والے پیدا ہوں، یہ ظلم نہیں کرنا۔ ایسے میں خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ یاد کریں اس آدم کے واقعہ کو، آدم، فرشتے اور ابلیس۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی طرف دیکھ کے مسکراتا ہے، میرے حبیب کا جواب سنو، تم کہتے تھے یہ خون بہائے گا، یہ ہے وہ آدم جس کے لیے میں نے کائنات بنائی ہے، یہ ہے وہ میرا حبیب جو میرے دل میں تھا کہ خون نہیں بہائے گا، تمہیں نہیں معلوم، تم نہیں جانتے، اس لیے تمہیں کہا تھا اس کو سجدہ کرو۔ کیا ہم اپنے جانی دشمن کو، چلیں چھوڑیں جانی دشمن کی کیا بات ہے، جس نے ہمیں تھوڑی سی تکلیف دی، اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں؟ ہر ایک اپنا جائزہ لے کے دیکھے، کیا ہم ایسے کرتے ہیں؟ ہمارے روزمرہ کے معاملات ایسے ہیں؟ اللہ اللہ، ہم تو اپنے گھروں میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بھی یہ سلوک نہیں کرتے، وہاں پہ بھی بعض دفعہ بدلے لینے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ جن کی اب نتیجے کی طرف بھی آئیں، دیکھیں نتیجہ کیا ہے اس نبی کا، کہ اس حسن سلوک اور اس پیار کے اظہار کا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، آپ میں سے شاید بہت ساروں کو، علماء کو تو معلوم ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم کی وفات کے نتیجے کے بعد مسلمانوں میں ارتداد پھیل گیا، مرتاد ہونے شروع ہو گئے۔ 3 شہر ایسے تھے جنہوں نے ہرگز ارتداد اختیار نہیں کیا۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کی انتہا کر دی، یعنی مکے والے، جہاں میرے نبی نے پیدائش اور ایک لمبا عرصہ گزارا، انہوں نے ارتداد اختیار نہیں کیا۔ ایک وہ شہر جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے، مدینہ، انہوں نے ارتداد اختیار نہیں کیا۔ اور ایک یہ شہر جس کو پہاڑوں کا فرشتہ کہتا ہے کہ ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کے ریزہ ریزہ کر دوں، نبی نے فرمایا نہیں۔ خدا نے نتیجہ کیا نکالا؟ یہ لوگ مسلمان ہو گئے، اور اس شدید ارتداد کے زمانے میں ایک شخص بھی طائف کی وادی میں مرتد نہیں ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، محسن انسانیت، زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ اللہ۔ حضرات گرامی، میں اس بات کو بیان کر کے اصل میں یہ نتیجہ یہ نکالنا چاہتا ہوں، یا بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہ جب ہم کسی سے خارق عادت سلوک کرتے ہیں تو نتیجہ خارق عادت نکلتا ہے۔ ہمیں یہ باتیں صرف تقریر کے طور پہ نہیں سننی، ہمیں اپنی زندگی میں عمل کرنا ہے اس کے اوپر۔ حد سے گزرے ہوئے دشمن کے ساتھ حد سے گزر کر پیار کر دیکھو، نتیجہ طائف کی وادی والا نکلے گا۔ عملاً ایسے کرنا ہے، صرف باتوں کا حظ نہ اٹھائیں۔ ہماری زندگیوں میں کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں، کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں ہم اگر کسی نے ہمارے ساتھ کچھ غلط کیا، ہوتے رہتے ہیں روزمرہ، اس کے لیے بڑا ایک شاید سارے سمجھ جائیں، ایک مناسب لفظ ہے
کہ ہمیں بعض دفعہ اس پہ وٹ بڑا چڑھتا ہے، لیکن اس کے اظہار کے لیے ہم اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی تو نہیں کرتے، ہم اس کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچاتے، بعض دفعہ ہم اس کو کوئی فائدے بھی پہنچا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو اندر کا وٹ ہے، یہ انگریزی والا وٹ نہیں ہے، یہ پنجابی والا وٹ ہے، وہ جو وٹ ہے اندر، وہ آپ کے اندر سے جو نیگیٹو انرجی نکال رہا ہے وہ اثر ضرور کر رہی ہے، حتیٰ کہ ایک دن کبھی آ جاتا ہے ایسا کہ ہم بول بھی دیتے ہیں کہ یار دیکھو کیسا بدتمیز انسان ہے، میں نے اس کے ساتھ یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، لیکن یہ دیکھ لو نہیں انسان بنتا۔ بھائی وہ نہیں انسان بنے گا، تمہارے اندر کا وٹ اس کو جا رہا ہے، یہ بھولو مت، یہ مت بھولو کہ تمہارے اندر کے وٹ کا اس کو نہیں پتہ چل رہا، اس کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے، وہ جو نیگیٹو انرجی تم چھوڑ رہے ہو جا رہی ہے اس کے پاس، پھر تم کیوں شکوہ کرتے ہو کہ میں نے اس کے ساتھ یہ بھی اس نے سلوک کیا، وہ بھی کیا، اور یہ پھر بھی کیسا بدتمیز ہے۔ سو میری مراد یہ ہے کہ ہمیں اپنے نبی کی پیروی کرنی ہے تو اندر کے وٹ نکالنے پڑیں گے، اندر سے صاف کرنا پڑے گا۔ اگر حقیقی رنگ میں اندر صاف نہیں ہوتا تو منہ سے جتنی مرضی باتیں اچھی کر لو، جتنے مرضی حسن سلوک کر کر کے دکھاؤ، وہ بات نہیں بنے گی۔ جب دل کو صاف کر لو گے، حقیقی رنگ میں اس نبی کی طرح محبت کرو گے، اپنے مخالف سے بھی، اپنے دشمن سے بھی، تو جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں۔ اگر دل صاف ہے تو آپ کو کسی بھی قسم کے معجزے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ اگر آپ کے دل میں وہ وٹ نہیں ہے، دل صاف ہے، تو پھر تم معجزہ دیکھو گے۔ صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں۔ اچھا، ایک مجھے یاد نہیں رہا کہ کتنے بجے ختم کرنی تھی جی۔ اچھا چلیں، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ماسٹری کے بھی کوئی نمبر ہوتے ہیں، وہ میں پھر وہ فائدہ اٹھا لیتا ہوں، نمائندہ ہوں تو کچھ ٹائم زیادہ لے لیتا ہوں۔ سر صاحب اجازت ہے؟ ایک 2 پوائنٹ اور بیان کروں گا، کوشش کروں گا کہ مختصر کروں۔ ایک آیت ہے جو میرے لیے بڑی اہم ہے اور میں اس کو بیان کرنے میں بھی ہمیشہ ہاتھ اٹھایا کرتا ہوں، پتہ نہیں آج اچھے طریقے سے بیان کر سکوں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، توجہ سے سنیے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ ترجمہ توجہ سے سنیے گا تاکہ میری اگلی باتیں آپ کو سمجھ آ سکیں۔ 2 پوائنٹ اس ایک آیت کے اندر قابل توجہ ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو اس کے ساتھی ہیں، ہم سب، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھی ہیں، کفار کے مقابل پر بہت سخت ہیں۔ اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، آپس میں بے انتہا رحم کرنے والے ہیں۔ 2 نشانیاں ہوگی، کفار کے خلاف بڑے سخت ہیں، آپس میں بے انتہا رحم کرنے والے ہیں۔ تو انہیں رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا
وہ اللہ ہی سے فضل اور رضا چاہتے ہیں، سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر ان کی نشانیاں نمایاں ہیں۔ کیا ہم آپس میں بے انتہا رحم کرنے والے ہیں؟ کیا ہم ایسے ہیں؟ کیا ہم اپنے ساتھیوں اور اپنے ہم جولیوں کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہ جو محاورہ پنجابی ہے ٹانگیں کھینچنے والا کام کرتے ہیں؟ جب بھی موقع ملے تو اس کے عرفہ مقام کی کوشش کرتے ہیں، یا اگر خود نہ بھی گرا سکیں تو کسی دوسرے کو اس کے خلاف باتیں کر کے بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس کی ترقی کو دیکھ کر دل ہی دل میں کڑتے ہیں، یا حقیقت میں ماشاءاللہ کہتے ہیں؟ کیا ہم اس آیت کے مطابق اپنے معاشرے میں لہلہاتے کھیت بناتے ہیں؟ اس آیت میں آگے جا کے اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ انجیل کی تعلیم کے مطابق ایک کھیتی ہے جس کو اس کا اگانے والا لہلہاتے دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ کیا ہم اپنے معاشرے کی، اپنی جماعت کی، اپنے ہمجولیوں کی کھیتی کو لہلہاتے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، یا کھیتی لہلہاتی ہوئی بناتے ہیں، یا صرف اپنی اپنی پڑی ہے؟ یا کسی کو اگر کسی کی تعریف کرتے ہوئے سنیں تو کہتے ہیں ہاں ہمیں نمبر بناندہ رہندا ہر وقت، ویسے تو سانوں پتہ ہی نہیں ساریاں کرتوتاں۔ کیا ہماری اس کھیتی کو جو ہم بناتے ہیں اپنے ارد گرد معاشرے میں ایسا بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے مطابق اسی آیت کے آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، وہ اتنی زبردست کھیتی ہے، اتنی خاصیتوں اور اتنے صفات والے لوگ ہیں کہ کفار ان کو دیکھ کے چیں بجبیں ہو جاتے ہیں، ان کو غصہ چڑھتا ہے، یار اتنے شاندار لوگ ہم کیوں نہیں ہیں؟ یہ کیوں اتنے بہترین ہیں؟ ان میں کیوں اس قدر پیار اور محبت ہے؟ یہ کیوں ایک دوسرے کی ترقی کے لیے اس قدر کوششیں کرتے ہیں؟ یہ کیوں اپنے رب پر اس قدر ایمان اور توکل رکھتے ہیں؟ ہمارے پاس خدا ہی نہیں، ہمارے پاس ایمان ہی کوئی نہیں، ہمارے پاس رسول ہی کوئی نہیں، ہمارے پاس گائیڈ ہی کوئی نہیں۔ یہ کیوں اتنے سچے ہیں؟ یہ کیوں اتنے صاف ہیں؟ یہ کیوں اتنے ترتیب والے ہیں؟ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، ہماری حرکتیں، اس لہلہاتی کھیتی کی حرکتیں کفار کو غصہ دلائیں۔ محمد رسول اللہ والذین معہ رحماء بینہم، یہ ہے نقشہ جو اللہ کہتا ہے کہ اس رسول کے ماننے والوں کا یہ نقشہ ہے۔ جائزہ لینا ہے ہر ایک نے، ہم میں سے اپنا اپنا۔ اشداء علی الکفار پہلے فرمایا، کیا ہم ایسے موقع پہ کافرانہ عقائد کے لیے شدید ہو جاتے ہیں؟ اب یہاں اشداء علی الکفار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تلواریں نکال کے ہم کافروں کے پیچھے دوڑتے پھریں، ہرگز نہیں۔ جب وہ وقت تھا تو ان صحابہ نے کر دکھایا، ان صحابہ نے کر دکھایا جب وہ ایک قلیل تعداد میں تھوڑے سے لوگ ایک غزوے کے لیے باہر نکلتے ہیں، اور اس قدر بڑے فوجی مہارت کے مالک، بڑی آرمی سامنے کھڑی ہے
تو 13 14 سال کے لڑکے ایڑیاں اٹھا اٹھا کے اپنے قد اونچے کر کر دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہمیں اجازت تو دو، ہمیں جانے تو دو، دیکھو پھر ہم ان کے کیسے تیا پانچا ایک کرتے ہیں۔ اشداء علی الکفار۔ آج تو ہمیں کسی کافر کے سامنے تلوار لے کے نکلنے کی ضرورت نہیں۔ کیا ہمیں اس چیز کا خیال آتا ہے کہ ہم آج کے زمانے کے مطابق جن جن باتوں پہ یہ کفار قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، کیا ہم، ذرا توجہ سے سنیے گا میری بات، کیا ہم معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرتے ہیں؟ مثلا کافر اعتراض کرتا ہے کہ غیر عورت سے مصافحہ کیوں نہیں کرتے، کیا ہم معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ مرد کو عند ضرورت 4 شادیوں کی اجازت کیوں دے رکھی ہے؟ کیا ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے خدا نے ہمیں اجازت دی، یا ہم معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرتے ہیں؟ جب وہ کہتا ہے کہ شراب حرام ہے، جہاد بالسیف جائز تھا اور آج بھی عند ضرورت جائز ہوگا، تو کیا ہم ڈٹ کے کہتے ہیں کہ ہاں یہی ہے؟ عورت اپنی مرضی سے اپنے جیون ساتھی کا انتخاب کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے۔ اسے ولی کی رہنمائی اور رضا کی ضرورت ہے، بالکل ہے۔ یہاں ہم معذرت خواہانہ رویہ تو نہیں اختیار کرتے، کہیں مداہنت تو نہیں کرتے کہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کے قانون میں کوئی نقص ہے؟ اشداء علی الکفار۔ کافر قرآن پر اعتراض کرتا ہے تو سختی سے جواب دو۔ جو خدا نے کہا وہی درست ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی تو تمہیں سمجھاتا ہوں، لیکن خدا کے کلام کو غلط نہ کہنا، خدا کے بنائے ہوئے قانون سے تمسخر نہ کرنا۔ حضرات گرامی، ایک آخری پوائنٹ بیان کر کے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ ایک صورت ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو زبانی بھی یاد ہے، ہم اپنی نماز میں پڑھتے بھی ہیں، ترجمہ بھی ہمیں اکثر کو یاد ہوگا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ جب اللہ کی نصرت، اب اس صورت کو میں آپ کے سامنے پیش اس لیے کر رہا ہوں کہ اس میں ایک نقطہ ہے جو آج ہمارے لیے ہے، آج کے زمانے کے لیے، اس لیے کہ یہ نبی سے تعلق رکھتی ہے۔ نبی کی فتح اور نبی کا عمل ہمیں کچھ سکھا رہا ہے، میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ترجمہ ہے کہ جب اللہ کی نصرت کے نتیجے میں فتح آ جائے، لوگ جوک در جوک دین خدا میں داخل ہوں، تو ایسے میں سبحان اللہ کہنا اور استغفار کرنا۔ ہمارا عمل کیا ہوتا ہے، میں سب کی بات نہیں کرتا، میں جب ہمارا کہتا ہوں تو میں صرف اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے ایک عمومی بات کرتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ ہمیں جب بھی ذرا سی کامیابی ملتی ہے تو ہم اتراتے ہیں یا نہیں، کہ دیکھو میری محنت کا نتیجہ ہے، میں نے اس پہ گھنٹوں صرف کیے ہیں، میں نے بڑی محنت سے یہ ڈگری حاصل کی ہے، میں نے دن رات ایک کیے ہیں اس کے لیے۔ کامیابی پہ ناز تو پیدا ہوتا ہے نا۔
جب ہر طرف سے تعریفیں ہونا شروع ہو جائیں، کریڈٹ دیے جائیں، لوگ جوک در جوک کامیابی پہ لائکس دینے لگیں، یہ آج کی زبان بول رہا ہوں تاکہ سمجھ جلدی آ جائے، لائکس دینے لگیں یا آپ کی وہ کامیابی وائرل ہونی شروع ہو جائے تو ناز تو ہوتا ہے، مگر کامیابی کے نتیجے میں اکثر لوگ یہ تو بھول جاتے ہیں کہ یہ محض اور محض اللہ کا فضل ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب تمہیں کوئی فتح ملے، جب تمہیں کوئی کامیابی ملے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تو دیکھے کہ لوگ جوک در جوک فوجوں کی صورت میں، ہزاروں کی صورت میں لائکس دے رہے ہیں اور تمہیں شاباشیاں دے رہے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، دماغ کی خرابی نہ ہو جائے کہیں، یہ ذہن میں رکھنا کہ تسبیح اللہ کی کرنا، اس وقت تمہیں یہی یاد رکھنا ہے کہ کامیابی کے نتیجے میں اکثر یہ تو بھول جاتے ہیں کہ یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ وہ فرماتا ہے کھیتی جو اگائی ہے اسے جلا کر راکھ کر کے راکھ کا ڈھیر بنا دینے کی طاقت مجھ میں ہے۔ وہ چاہتا تو ساری کاوشوں کو آگ لگا دیتا، لیکن اس نے پھل لگا دیے، ہماری کوششوں کو اس نے پھل لگا دیے ہیں۔ سو ایسے میں اپنے کارناموں پر اترانے کی ضرورت نہیں، بلکہ جب لائکس ملنے شروع ہوں، جب ہزاروں لوگ حوصلہ افزائی کریں، تعریفوں کے پل باندھیں، تو رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو ایسے میں فسبح بحمد ربک کی تسبیح کرنا، عجز سے تمہارا سر اونٹ کے کجاوے کو جا لگے کہ یہ کامیابی صرف اللہ کے فضل سے نصیب ہوئی ہے۔ اپنے رب کی تسبیح کی طرف توجہ کرنا اور استغفار کرنا کہ کہیں تکبر اور اکڑ نہ پیدا ہو جائے، دوسروں سے اپنے آپ کو بالا نہ سمجھنے لگنا۔ ہاں یہ سب اللہ کا فضل ہے، یہ سب اس کی محبت ہے کہ اس نے مجھے اس دنیا میں کامیابی عطا فرمائی ہے۔ حضرت مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نظم ہے بڑی ہی زبردست در عدن میں، اس میں اس مضمون کو، جو میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا، وقت چونکہ میرا ختم ہو چکا ہوا ہے، کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض دفعہ انسان جب کامیابی حاصل کرتا ہے تو ناز تو ہوتا ہے، یہ تو فطرت ہے انسان کی۔ انہوں نے اس کو یوں بیان کیا ہے، بہت ہی پیارے اشعار ہیں، توجہ سے سنیے۔ کہتی ہیں کہ دنیا میں حاکموں کو حکومت پہ ناز ہے، جو ہیں شریف ان کو شرافت پہ ناز ہے، عابد کو اپنے زہد و عبادت پہ ناز ہے، اور عالموں کو علم کی دولت پہ ناز ہے، حسن رقم پہ ناز ہے مضمون نگار کو، پھر کاتبوں کو حسن کتابت پہ ناز ہے۔ لمبی نظم ہے، میں آخری شعر سنا دیتا ہوں جو میرا مقصود ہے۔ فرماتی ہیں کیوں کر کہوں، بہت ہی زبردست، بہت پیارا شعر ہے، کیوں کر کہوں کہ ناز سے خالی ہے میرا دل، کیوں کر کہوں کہ ناز سے خالی ہے میرا دل، پیارے مجھے بھی تیری محبت پہ ناز ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، غلام احمد کی جے، غلام احمد کی جے، جماعت احمدیہ عالمگیر، نعرہ تکبیر۔ حضرات گرامی، میں آپ کو یہ شعر صرف اس لیے سنا رہا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب کامیابی ملے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو اس وقت
اللہ کی محبت پہ ناز کرنا، اپنی کامیابیوں پہ، اپنی محنتوں پہ ناز نہ کرنا، اپنے علم اور اپنی کتابت پہ ناز نہ کرنا۔ حضرات گرامی، قرآن کریم نے ہمیں صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے آگاہ نہیں کیا، بلکہ یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کی پیروی ہی ہدایت، کامیابی اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا رستہ ہے۔ صحابہ رسول کی زندگیاں اس حقیقت کی زندہ شہادت ہیں کہ جب انسان اپنے نفس، اپنی خواہشات، اپنی انا کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایسا انقلاب پیدا کر دیتا ہے جو دنیا کی کوئی طاقت پیدا نہیں کر سکتی۔ اب سوال یہ نہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ ہماری محبت کا ثبوت کیا ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں، ہمارے تعلقات میں، ہماری عبادات میں، ہمارے عفو اور درگزر میں، ہماری عاجزی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ نظر آتا ہے کہ نہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمارے شامل حال ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں ایمان پر قائم رہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں میں تاثیر پیدا ہو، تو اس کا رستہ وہی ہے جو قرآن نے بتایا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت۔ آج اس جلسے کے بابرکت ماحول میں ہم میں سے ہر ایک یہ عہد کرے کہ ہم صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار نہیں بنیں گے، بلکہ آپ کی سیرت کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ ہم اپنی کمزوریوں کا جائزہ لیں گے، استغفار کریں گے، عاجزی اختیار کریں گے، اور ہر قدم پر یہ کوشش کریں گے کہ ہمارا قول و فعل ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا آئینہ دار بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی محبت رسول کا کامل اطاعت اور آپ کے اخلاق کا وارث بنائے، آمین یا رب العالمین۔